असहाब रसूल ना होते फजीलत अहले बैत और फजाइल हसन हुसैन पहुँचते ही ना। जब नबी मुकर्रम अपने शहजादों को अपने कंधों पर बिठाया करते थे और उनके लिए सवारी बन जाया करते थे, तो ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया था, बच्चों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी कैसी अजीम सवारी है। नबी मुकर्रम ने फरमाया था, उमर मुझे मुबारक दो कि मेरे कैसे अजीम सवार हैं। शाम में गरीबा हैं, उसमें कहा जाता है कि लाइट्स बंद कर दी जाती हैं और बड़ी गलत कारियां होती हैं, उसमें क्या सदाकत है? वाकई इस तरह होती? ये एक हरबा है कि लोगों को जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से दूर रखा जाए ताकि ये आपस में इनके इत्तेहाद पैदा ना हो, ये आपस में मिल ना सके। इमाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरी इंसानियत के इमाम है और पूरी इंसानियत को उन्होंने सबक दिया है कि जुल्म के आगे डट जाओ अल्लाह की खातर। जब अल्लाह की तौहीद पर बात आ जाए फिर बच्चे भी कुर्बान कर दो, अपनी भी जान दे दो। वो कौन भूलेगा एक सजदा हुसैन का, खंजर तले भी सर न झुका हुसैन का। मिट गई नस्ले यजीद करबला की खाक में, क़यामत तक रहेगा ज़माना हुसैन का। मुहर्रमुल हराम के अयाम हैं, 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अजीमत की दास्तान रकम की, हक़ के लिए जो कुर्बानियाँ पेश की, वो ता क़यामत याद रखी जाएंगी। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सुन्नत को उम्मत मुहम्मदिया के लिए बतौर नमूना छोड़ा। पूरे पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम के जलूस और मजालस निकाली जा रही हैं। उकाड़ा में भी मजालस और जलूस का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं खतीब अहले बैत सैयद नसीर अब्बास शाह साहब। उनसे जानते हैं कि जो नवासे रसूल इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीमत की दास्तान रकम की, जो हक़ के लिए कुर्बानियाँ पेश की, इस बारे में उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बेशक ये बहुत बड़ी एक कुर्बानी है। आपने हक़ के लिए अपना पूरा कुनबा शहीद करवा दिया और अपने नाना के दीन को की सरबुलंदी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। बेशक आपने दुरुस्त फरमाया कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नाने के दीन के वारिस हैं, वो इस्लाम और कुरान के वारिस हैं और उन्होंने अपने नाने से किया हुआ वादा पूरा फरमाया। जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जो वाक़या करबला पेश आया, नबी सारे अल्लाह सुब्हानहु तआला की तौहीद को बयान करने आए। नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दीन इस्लाम की तबलीग की और दीन इस्लाम की पूरी तबलीग करने के बाद अल्लाह ने ये निज़ाम मुरतब किया कि अगर आप ख़ातिमुन नबीयीन हैं, आपके बाद नबूवत का सिलसिला और दरवाज़ा बंद हो चुका है, अगर आपके बाद दीन पर कोई आंच आई, कोई हमला हुआ, तो फिर आपकी औलाद उसे बचाएगी। और नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फ़रमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मेरा वारिस है, मेरा बेटा है और हुसैन कुरान की रूह से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हैं। और दीन पर हमला जब हुआ, यजीद ने अपने मकसद के लिए दीन को इस्तेमाल किया, तो उस वक्त शाम में बैठे हुए यजीद पलीद ने दीन पर हमले की ऐलान किया कि मैं नहीं मानता इस दीन को, कुरान को, मैं किसी फरिश्ते को नहीं मानता। तो हज़ारों मील दूर बैठे हुए वारिस दीन ने, वारिस इस्लाम ने अपने नाने के दीन को बचाने के लिए ऐलान किया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसों में आखिरी सांस है, मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, तो मैं इस दीन पर आंच नहीं। शाह साहब ये बताइएगा, नौज़ बिल्लाह कहा जाता है कि 2 शहजादों की जंग थी, क्या ये कहानी है? क्या ये नबी मुकर्रम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बता कर गए हैं। आप सही बुखारी की अहादीस का मुताला करें और तिरमिज़ी और मुस्लिम को देखें कि बीबी उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने ये रवायत बयान की है, इब्ने अब्बास ने ये रवायत बयान की है। और जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे और हुसैन चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे कि अगर मैं अपने घर पर बैठ कर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करता रहूं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन उन्होंने हक़ सुभान अल्लाह व ताला को
جواب دینا تھا، کیونکہ اپنے نانے سے وعدہ تھا کہ اگر دین پر حملہ ہوا تو میں نانا اسے سب کچھ قربان کر دوں گا، میں توحید کو بچاؤں گا، میں رسالت کو بچاؤں گا۔ آج مسلمان اگر کوئی جنازے پڑھ رہے ہیں، کوئی اگر وہ نکاح پڑھے جا رہے ہیں، ان کی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہیں، وہ حج کر رہے ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دین اگر قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کرنا۔ اچھا صاحب یہ بتائیں، کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہانیاں من گڑت گڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، نہ کہ یزید نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کتنی صداقت ہے؟ یہ ہمارے ہاں ایک پھیلائی جاتی ہے مس انفارمیشن، اور کچھ جن کے دلوں میں ابھی بھی یزید کی محبت ہے، یہ وہ ٹولہ کرتا ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ اگر کوئی بھی آج مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، آپ اگر مذاہب میں دیکھیں، سکھ دیکھیں، ہندو دیکھیں، عیسائی دیکھیں، یہودی دیکھیں، جہاں بھی حق اور باطل کی بات ہوگی، ظلم کی بات ہوگی اور ظالم کی بات ہوگی، تو آج بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی جاتی ہے۔ آج ہر پاکستانی جہاں بھی اس پر ظلم ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں حسین کی طرح ظالم کے سامنے ڈٹ کے آؤں، حق کی خاطر، خدا کی خاطر، چاہے اس میں مجھے پریشانی آئے، چاہے اس میں مجھے قربانیاں دینی پڑے، لیکن میں حق کی خاطر ڈٹا رہوں۔ اچھا صاحب یہ بتائیں کہ جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل تشیع حضرات ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو مانتے نہیں ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی صداقت ہے؟ واقعی یہ بات سچ ہے؟ چونکہ آپ نے دیکھا کہ اکاڑا میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح اس دفعہ مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیں، اصحاب رسول اللہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، اور ان کی تکریم کرنا، ان پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اصحاب رسول نہ ہوتے تو ہمارے تک فضیلت اہل بیت اور فضائل حسن حسین پہنچتے ہی نہ، کیونکہ جب نبی مکرم اپنے شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے اور ان کے لیے سواری بن جایا کرتے تھے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بچوں تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری کیسی عظیم سواری ہے۔ تو اس وقت نبی مکرم نے فرمایا تھا، عمر مجھے مبارک دو کہ میرے کیسے عظیم سوار ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی جو احادیث ہیں، اور حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے جو محبت ان کو اہل بیت سے تھی، اگر وہ بیان نہ کرتے تو ہم تک کیسے پہنچ سکتی تھی؟ یہ تو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ جو فضائل نبی پاک اپنے علی کے فضائل بیان کرتے تھے، حسن حسین کے فضائل بیان کرتے تھے، سیدہ کے فضائل بیان کرتے تھے، وہ اصحاب کے ذریعے سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ شاہ صاحب بتائیں کہ ایک بڑا انفارمیٹیو کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا، لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ جو شام غریبہ ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ لائٹس بند کر دی جاتی ہیں، اور مطلب آپ جانتے ہیں کہ مطلب بڑی غلط کاریاں ہوتی ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ واقعی اس طرح ہوتا ہے یا کوئی مس انفارمیشن پہنچائی جاتی ہے؟ یہ بالکل ہی تفرقہ بازی اور فرقہ پرستی کو جو ہوا دینے کے لیے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، آج جتنے ٹی وی چینلز ہیں، ہر چینل شام غریباں کی مجلس برپا ہوتی ہے۔ ہر جو ہے گاؤں میں جہاں بھی محرم کی مجالس ہوتی ہیں، وہاں شام غریباں کی مجلس برپا ہوتی ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہر انسان کے پاس موبائل ہے، کیمرہ ہے، اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو آپ جیسے صافی حضرات، کیا کوئی اور بھی سنی ہو، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ آ کر ایسی ویڈیو بنائے اور اسے وائرل کر دے، پھیلا دے اور ثبوت پیش کر دے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس لیے یہ ایک حربہ ہے کہ لوگوں کو ذکر محمد و آل محمد سے دور رکھا جائے، تاکہ یہ آپس میں ان کے اتحاد پیدا نہ ہو، یہ آپس میں مل نہ سکے۔ میری تو مسلمانوں سے ہمیشہ یہ ان کو دعوت رہتی ہے کہ حسین وہ ذات ہے جو فرقوں سے اور مذاہب سے بالا تر ہے، اور وہ جیسے اللہ رب العالمین ہے اور میرا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ
صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، اسی طرح حسین امام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کے امام ہے، اور پوری انسانیت کو انہوں نے سبق دیا ہے کہ ظلم کے آگے ڈٹ جاؤ، اور اللہ کی خاطر جب اللہ کی توحید پر بات آ جائے پھر بچے بھی قربان کر دو، اپنی بھی جان دے دو، نہ اپنا سکھ چین بھی قربان کر دو، اور توحید کے لیے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ حسین نے قربان کیا، اور قیامت تک اللہ حسین کے ذکر کو بلند کر رہا ہے اور اسے باقی رکھے۔ 10 محرم الحرام کا کچھ بتا دیں کہ 10 محرم الحرام کو جب نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی اس وقت کیا مناظر تھے اور کیا مطلب کہ وہاں پہ جو کیفیت تھی؟ 10 محرم الحرام کو سب سے پہلے تو جنگ جب شروع ہوئی ہے اور پسر سعد جو لشکر کا سپہ سالار تھا، سب سے پہلا تیر اس نے چلایا ہے خیمہ حسینی کی طرف، اور اپنے لشکر والوں سپاہیوں سے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، پسر سعد ابن سعد یہ کہہ کر چلا رہا ہوں، تاکہ وہ گواہ بنا کر کہنا چاہتا تھا کہ میں زیادہ انعام اور اکرام کا حقدار ٹھہروں کہ میں نے پہلا تیر چلایا ہے۔ اس کے بعد اصحاب رسول نے اور اصحاب امام حسین نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اس کے بعد بنو ہاشم کے بچے جاتے رہے، اور بچے بھی کوئی 5 سال کا، کوئی 10 سال کا، پھر امام حسن مجتبیٰ کے یتیم قاسم 11 سال کی عمر میں قربانی پیش کی۔ بی بی زینب کبریٰ کے بچے اون و محمد نے 10 8 سال کی عمر میں قربانیاں دی، حتیٰ کہ آخر میں سب سے چھوٹا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر تھا کہ جب نبی کے نواسے نے پکارا ہے، استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، امام حجت تمام کر رہے تھے، تو اس 6 ماہ کے ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور کہا لبیک یا ابا عبداللہ۔ تو اس وقت امام علی مقام اس 6 ماہ کے بچے کو یزیدی فوج کے سامنے لے گئے، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ خود پانی پینا چاہتے ہیں اور اس کا بہانہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا حسین نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بتاؤ کہ تم کس نسل سے ہو؟ 6 مہینے کے بچے نے بول کر کہا کہ نہیں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ یعنی 6 مہینے کے بچے کی بھی قربانی دی گئی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ گئے، ساری یزیدی فوج نے حملہ کیا، دین کی سربلندی کے لیے آخر میں انہوں نے بھی اپنی قربانی دے دی، اور پھر ان ملونوں نے جو سید زادیاں تھیں رسول کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، اور اس وقت بھی کچھ قربانیاں ہوئیں، بچے دوڑے جنگل کی طرف اپنی جان بچاتے ہوں، اور کئی بچے وہاں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند دیے گئے، اور پھر 11 محرم کو یہ بیبیاں اور سید زین العابدین کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جائے گئے۔